خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le calife. Depuis la fin de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, l'emploi du temps de sa sainteté le calife qu'Allah soit son soutien est demeuré chargé suite à plusieurs rencontres. Nous sommes honorés de vous présenter quelques points forts de ces rencontres. Tout au long de la semaine, des musulmans ahmadis du monde entier ayant fait le déplacement au Royaume-Uni pour la Jalsa Salana ont eu des audiences avec sa sainteté le 5e calife qu'Allah soit son soutien à Islamabad. Samedi, des Wakfenao de l'île Maurice et des Khuddam du Canada ayant fait le déplacement au Royaume-Uni pour servir lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni ont eu l'honneur de prendre des photos avec sa sainteté le calife. Le lendemain, le calife a tenu 2 audiences de groupe avec des musulmans ahmadis venus de l'étranger pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Lors des rencontres, les participants ont pu se présenter, les étudiants ont reçu des stylos de la main du calife et les plus jeunes ont reçu quant à eux des chocolats. السلام علیکم پیارا حضور، میرا نام عادل احمد ہے اور میرے والد کا نام سمیع اللہ شہید ہے، سندھ میں شہید ہوتے ہیں، اور میں پڑھائی میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ اچھا اس کا کیا کیا جائے؟ صرف چاکلیٹ دیجیے، تمہاری جگہ میں پڑھ تو سکتا نہیں۔ یہ لو۔ جزاک اللہ حضور۔ حضور ایک چھوٹا سوال تھا میرے پاس، وہ یہ ہے کہ اگر جماعت احمدیہ اگر ایک ٹائم آئے گا کہ ساری دنیا میں چھا جائے گی، تو جو اس ٹائم کے جو ظالم حکمران ہوں گے اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ ڈیل کرے گی؟ وہ جب چھا جائے گی تو ظالم رہیں گے بھی نہیں، اور جو رہیں گے وہ چھپ جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ دیکھ کے ویسے ہی ڈر کے خاموش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جو ظالم ہوں گے تو پھر وہ ویسے ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اس لیے تم پہلے یہ کوشش کرو کہ حکومت تو قائم کرو نا دنیا میں، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، محنت کرو، تبلیغ کیا کرو۔ ٹھیک، میں کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ میرا سوال تھا حضور، جب لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو جائے تو اس کے بعد رخصتی میں کتنی دیر ہونی چاہیے؟ بعض لوگ بہت زیادہ لمبا اس کو لے جاتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کر لیں۔ جی جزاک اللہ۔ رخصتی جتنی جلدی ہو کرنی چاہیے، یا نکاح کو شادی کے قریب جا کے کریں۔ پاکستانی احمدیوں کے لیے حضور کیا ہدایت ہے آج کے حالات میں؟ ہدایتوں میں دیتا رہتا ہوں، دعائیں کریں اور اپنے حالات کو بہتر کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں۔ اور کیا آپ کر سکتے ہیں اس وقت آپ بندوقیں اٹھا کے کھڑے تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کو بلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ لڑے آپ کی جگہ ہیں۔ جہاں آپ نے لڑائی کرنی شروع کی وہاں اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر تم سنبھال لو ان کو اگر سنبھال سکتے ہو، اور آپ سنبھال نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے تعلق اللہ سے بڑھائیں زیادہ، اور دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ یہی ایک علاج ہے۔ انشاءاللہ زوال شروع ہو جائے گا ان کا، اور ہونے والا ہے، اب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب زوال آنے والا ہے۔ My question is how to become successful in anything you do. You work hard and pray to اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے۔ پیاری حضور، میرا سوال تھا کہ جو بائیو سائنس انجینئرنگ میں بہت زیادہ جینیٹک مینیپولیشنز ہوتی ہیں، تو میں نے اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کلوننگ نہیں اجازت، کلوننگ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو گے لیکن جہنم میں جاؤ گے پھر، ہیں جو چینج کرو گے جو اللہ تعالیٰ کی کریشن میں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو سائنس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرو، جو ڈیولپمنٹ تم کر سکتے کرو، جو فار دا بینیفٹ آف دا ہیومینٹی جو کچھ کر سکتے کر دو۔ ہاں جی ضرور۔ ایک اور سوال تھا کہ میں ایز اے بائیو سائنس انجینئر جماعت کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں؟ ریسرچ کرو، بہتر کرو، کلوننگ کے خلاف بات کرو، اور دوسری چیزیں پیدا کرو، اسٹیم سیل وغیرہ دوسری چیزوں کے ذریعے سے تم جو بہتر کر سکتے انسانیت کے لیے وہ کرو۔ چھوٹا سا سوال تھا، اس دفعہ دوسری دفعہ سال میں توفیق مل رہی ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی، لیکن ہر دفعہ جو انرجی فیل ہوتی ہے وہ جانے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈکلائن ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اس پہ کیسے حضور اس پہ کام کریں؟ آپ کی راکٹ ہیں جو ایکسٹرا فیول استعمال ہو جاتے ہیں۔ مستقل ذکر الہی کرتے رہ رہے ہیں، استغفار پڑھتے رہا کریں،
دعا کرتے رہا کریں تو پھر ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں نا کہ یہ فصلی پٹیرے نہ بنیں. یہ 4 دن کے لیے نیکی آئی پھر ختم ہو گئی. میں نے بتانا تھا کہ 2020 میں جب آپ نے کینیڈا کے اطفالوں کے ساتھ ملاقات کی تھی اس وقت میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کینیڈا کب آئیں گے. آپ نے کہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے شاید آپ نہیں آ پائیں, اگر میں نہ آیا تو تم آ جانا. تو میں آ گیا ہوں حضور. تم آ گئے الحمد للہ. شکریہ, وعدہ پورا کر دیا تم نے. حضور میں نے دعا کی درخواست کرنی تھی آپ سے اپنے رشتہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی اچھا ماشاء اللہ. اگر آپ سے ٹھیک ہیں, سنسیئر ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا کریں نا کہ اچھا رشتہ مل جائے. اور خود نیک ہیں تو نیک بیوی مل جائے گی. Un khadim a demandé au calife comment répondre aux questions autour du concept du libre arbitre tout en croyant en Dieu. اللہ تعالیٰ تو ہے علم الغیب, پر آپ تو نہیں نا علم الغیب. ان سے کہو اچھا کرنا یا برا کرنا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جو اچھا کام کرو گے تمہیں ریوارڈ ملے گا, برے کام کرو گے سزا ملے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. دیٹ از واٹ وی بلیو. رائٹ. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم نے کبھی فلاسفی اور ٹیچنگ آف اسلام پڑھی ہے؟ I don't think I've completed it yet, no. جو پڑھو اس میں تمہارا جواب مل جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. Mercredi, des Wakfenao de l'île Maurice qui étaient venus servir lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni ont eu le privilège d'une rencontre avec le calife. Le calife s'est adressé aux participants et les a dirigés dans une prière silencieuse. C'était là les points forts des activités du calife la semaine dernière. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien a évoqué l'expédition contre les Banu Mustalik. Vers la fin de son sermon, Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien nous a enjoint de prier pour les Ahmadis du Bangladesh et du Pakistan, ainsi que pour les Palestiniens. اس وقت میں بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں. وہاں جو حکومت کے خلاف فساد ہوا تھا, حکومت تو ختم ہو گئی لیکن فساد جاری ہے. کہتے ہیں اب کل سے شاید کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے, اور اس وجہ سے جماعت مخالف گروہ نے اس سے فائدہ اٹھا کر احمدیوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا. ہماری بعض مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں جلایا گیا. جامعہ احمدیہ اور جماعتی عمارات کو بھی نقصان پہنچایا گیا, وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور جلایا گیا سامان. بعض احمدی زخمی بھی ہوئے ہیں, وہاں بڑی شدید زخمی ہوئے ہیں. احمدیوں کو مارا پیٹا گیا. کئی احمدیوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے, ان کو بھی جلا دیا. بلکہ بعض گھروں کے بارے میں تو ہے کہ مکمل طور پہ جلا دیا. بعض ان کے سامان جلائے. بالکل لاقانونیت ہے. اور احمدیوں کو تو یہاں ایک دفعہ جلسے کے دوران اب یہ 2 دفعہ اس علاقے میں نقصان اٹھانا پڑا ہے, لیکن ان کے ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایمان میں مضبوط ہیں, اور انہوں نے کہا اللہ کی خاطر ہم یہ بھی برداشت کریں گے. اللہ تعالیٰ رحم اور فضل فرمائے اور احمدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مخالفین کی پکڑ فرمائے. اسی طرح پاکستان میں بھی احمدیوں کے حالات کے لیے دعا کریں. وہاں بھی کچھ سخت حالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. آج کل ملا اور مفاد پرست لوگ احمدیوں کے خلاف زیادہ سرگرم ہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے بھی جلد سامان فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. ان پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ظلم جو کر رہے ہیں لوگ ان کو پکڑ کرے اور یہ ظلم ختم ہو. عمومی طور پر مسلمان دنیا کے لیے دعا کریں. یہ آپس کے ظلم جو کر رہے ہیں ایک دوسرے پر وہ بھی ختم ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق پیدا کرنے والے ہوں, اور زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں کہ یہی ان کی بقا کا راستہ ہے, یہی نجات کا راستہ ہے.